مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج کے دن سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس کا پیالہ منہ کے قریب تھا انہوں نے وہیں سے پیالہ چھوڑ دیا، جو آدھی پی چکا تھا باقی گرا دیا، جس کے پاس بھرے مٹکے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے۔ اتنا کہ حضرت انس فرماتے ہیں وہ پہلا دن تھا جو میں نے مدینے میں دیکھا، مدینے کی ہر نالی گٹر شراب سے بہہ رہی تھی۔ ایک اعلان آیا تھا میرے آقا کا، ہر گھر سے شراب کو اس طرح سے نکالا گیا جیسے کہ کوئی خبیث اور ناپاک چیز کو اپنے جسموں سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے۔ وہ دن تھا حضرت انس نے جو فرمایا اس شام سارے مٹکے ٹوٹ گئے، شراب تو بہی لیکن جس آلے میں شراب رکھی جاتی وہ آلے تک نہیں رکھے گئے، وہ پیالے تک نہیں رکھے گئے، شراب سب بہہ تو گئی۔ وہ تاریخ ہے اور آج 14 صدیاں ہو گئی، دوبارہ شراب کا قطرہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ یہ ریولیشن ہے، یہ انقلاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدلا ہے، کسے بدلا ہے؟ جسم کو نہیں بلکہ روح کو بدل دیا ہے۔ جس کی روح تبدیل ہو جائے تو پھر اسے زیادہ نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر اچھی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا زمانہ جاہلیت کی 2 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک کو یاد کر کے میں ہنستا ہوں اور ایک کو یاد کر کے روتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ کیا کون سی ایسی 2 چیزیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک بات تو ایسی ہے کہ ہم آٹے کے بت بناتے تھے، اپنے ساتھ سفر میں رکھ کر کے چلتے تھے، عبادت کرتے تھے ان کی، اور اگر بھوک لگ جائے درمیانی راستے میں انہی بتوں کو ہم توڑ کے کھا بھی لیتے، پکا لیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلام میں آنے کے بعد مجھے زمانے جاہلیت کی اس بری رسم کو یاد کر کے ہنسی آ جائے۔ ہم کس قدر کم عقل تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے آٹوں کے معبود رکھتے تھے اور انہی کو توڑ کے کھا بھی جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بات کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معاشرے میں لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ ایک عالمگیر انقلاب تھا آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین سے ابھرا۔ وہ اتنا بڑا ریولیشن تھا کہ تاریخ میں اس سے بڑا ریولیشن کبھی نہیں آیا۔ وہ ایک شخصیت تھی 14 صدیوں کے بعد بھی اپنا انفلوئنس آج بھی اپنا اثر باقی رکھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مدینہ طیبہ والوں کے لیے بلکہ پورے عالم عرب کے لیے یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ تاریخ میں ایسا انقلاب دیکھنے کو نہیں ملا۔ بہت ساری انقلابی شخصیات آئی ہیں دنیا میں، بہت سارے لوگوں نے ماحول کو بدلا ہے، سیاسی شخصیات بھی ہیں اور مالی نظام کی شخصیات بھی ہیں، جیسے سیکولرزم بھی آیا، اور اس کے علاوہ دیگر جو شعبے مشہور ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ انقلاب لے کر آنے والی شخصیات تھیں، لیکن ان کا انقلاب ان کے زمانے تک محدود رہا، زیادہ دن تک نہیں چل سکا۔ رشیا میں انقلاب آیا، سوویت یونین ٹوٹ کر کے بکھر گئے، اور اس انقلاب کے بعد وہاں پر جو حکومتیں رہی وہ چند سالوں تک اس نظریے پر قائم رہی۔ چائنا میں ایک انقلاب آیا جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، وہاں جمہوریت نہیں، ڈیموکریسی نہیں۔ یہ بھی انقلاب جب آیا تو اس انقلاب لانے والے شخص کی تاریخ زیادہ دن تک نہیں رہی، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ایسا تھا جو صرف تخت کے لیے نہیں تھا، صرف کرسی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اوروں کا جو انقلاب ہے وہ نظام اور مادے بدلنے کے لیے، لیکن رسول پاک کا جو انقلاب تھا وہ سیدھے انسان کی روح کو بدلنے کے لیے تھا۔ جب جڑ ہی تبدیل ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے والی ہر شاخ ہری بھری ہی ہوگی۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں، روایات یہ بتاتی ہیں کہ صرف 6 لوگوں کو قلم پکڑنا آتا تھا، 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، باقی عرب لوگ زیادہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ وہاں پر ذہن بہت تیز ہوتا تھا، ہر چیز وہ لوگ محفوظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کتنے دن گزارے؟ 10.5 سال کا عرصہ ہے۔ 10.5 سال کے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر کون سا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، جب آپ آئے تھے 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، آپ کی وفات کے سال 80,000 لوگوں کو قلم پکڑا دیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کو اتنا تیز عام کیا کہ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور کوئی سنستھا، کوئی تنظیم اتنی تیز ترقی اور اتنا تیز ریولیشن نہیں لا سکتی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کی روحوں کو بدلا جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے۔ ان کا فخر تھا کہ جو جتنی پرانی شراب کا مالک ہے وہ اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا۔ جس کے پاس 50 سالہ شراب ہے، 40 سالہ شراب ہے، وہ فخر کرتا تھا کہ میرے گھر میں اتنی پرانی شراب ہے۔ اور شراب کے بعد شراب، شراب کے بعد شراب، ایک پرانی استعمال ہو جائے تو دوسری کا نمبر آ جائے۔ ان لوگوں کے درمیان ریولیشن لانا معمولی بات نہیں، انقلاب لانا معمولی بات نہیں۔ وہاں ایسے لوگ تھے جو کمانا کم لوٹنا زیادہ جانتے تھے، اور فری میں کھانے والوں کی عادت تو دیکھیں۔ سود کے کاروبار سے آزادی اور مکتی حاصل کرنا معمولی بات نہیں۔ ہماری ہزاروں تقریریں ہوتی ہوں گی، لوگوں کی نصیحتیں ہوتی ہوں گی، لیکن جسے بدلنا ہے بدلتے ہیں، لیکن جسے اسی پر قائم رہنا ہے قائم رہ جاتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کیا تاثیر تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا، کہبہ خانے میں لوگوں کو شراب بھر کر کے دیتا تھا۔ شراب حرام نہیں تھی اس وقت اسلام میں پیالوں میں شراب بھر کر دیتا تھا۔ ایک شام لوگ شراب کے پیالے اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھے تھے، اچانک باہر گلیوں سے آواز آئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخمر یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج کے دن سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس کا پیالہ منہ کے قریب تھا انہوں نے وہیں سے پیالہ چھوڑ دیا، جو آدھی پی چکا تھا باقی گرا دیا، جس کے پاس بھرے مٹکے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے، اتنا کہ حضرت انس فرماتے ہیں وہ پہلا دن تھا جو میں نے مدینے میں دیکھا، مدینے کی ہر نالی گٹر شراب سے بہہ رہی تھی۔ ایک اعلان آیا تھا میرے آقا کا، ہر گھر سے شراب کو اس طرح سے نکالا گیا جیسے کہ کوئی خبیث اور ناپاک چیز کو اپنے جسموں سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے۔ وہ دن تھا حضرت انس نے جو فرمایا اس شام سارے مٹکے ٹوٹ گئے، شراب تو بہی لیکن جس آلے میں شراب رکھی جاتی وہ آلے تک نہیں رکھے گئے، وہ پیالے تک نہیں رکھے گئے، شراب سب بہہ تو گئی۔ وہ تاریخ ہے، اور آج 14 صدیاں ہو گئی، دوبارہ شراب کا قطرہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ یہ ریولیشن ہے، یہ انقلاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدلا ہے، کسے بدلا ہے؟ جسم کو نہیں بلکہ روح کو بدل دیا ہے۔ جس کی روح تبدیل ہو جائے تو پھر اسے زیادہ نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر اچھی چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا زمانہ جاہلیت کی 2 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک کو یاد کر کے میں ہنستا ہوں اور ایک کو یاد کر کے روتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ کون سی ایسی 2 چیزیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک بات تو ایسی ہے کہ ہم آٹے کے بت بناتے تھے، اپنے ساتھ سفر میں رکھ کر کے چلتے تھے، عبادت کرتے تھے ان کی، اور اگر بھوک لگ جائے درمیانی راستے میں انہی بتوں کو ہم توڑ کے کھا بھی لیتے تھے، پکا لیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلام میں آنے کے بعد
مجھے زمانے جاہلیت کی اس بری رسم کو یاد کر کے ہنسی آ جاتی ہے۔ ہم کس قدر کم عقل تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے آٹوں کے معبود رکھتے تھے اور انہی کو توڑ کے کھا بھی جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بات کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معاشرے میں لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، شرم سے منہ چھپاتا تھا، اس لیے کہ کسی کو داماد بنانا وہ اپنے لیے تذلیل سمجھتے تھے، ذلت والا کام سمجھتے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس ذلت کی وجہ سے، اس تذلیل آمیز لہجے کو جو معاشرے میں نے دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر میں نے خود اپنے ہاتھ سے میری 6 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ 6 بیٹیوں کو میں نے زندہ قبر کے اندر دفن کیا ہے۔ 5 تو ایسی تھی کہ پیدا ہوتے ہی دفن ہو گئی، 6ٹھی ایسی کہ میری غیر موجودگی میں پیدا ہوئی، کچھ بڑی ہو گئی، اس کی ماں نے دفن نہیں کیا تھا، چھپا رکھ لیا تھا، لیکن بعد میں جب مجھے خبر ہو گئی تو وہ کچھ آواز نکالنے کے قابل ہو گئی تھی، بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس زمانے کی جہالت کی غیرت نے مجھے گوارا نہیں کیا کہ میں سارے لوگوں کے درمیان لڑکی کو پالوں، اس لیے کہ لڑکی کا ہونا وہاں عیب تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں اس ننھی سی بچی کو جو بولتی بھی تھی میں لے کر گیا وہیں پر جہاں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے میں نے گڑھا کھودا اور اس بچی کو میں نے گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ پکارتی رہی، اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر بہت سارے ڈھیلے ڈال دیے، پتھر ڈال دیے، مٹی سے بند کر دیا۔ اخیر وقت تک اس کی آواز مجھے آتی رہی، لیکن اس کے بعد اللہ نے آپ کے ذریعے سے احسان کیا کہ مجھے دولت اسلام عطا کیا، دولت ایمان عطا کیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی جہالت کی اس پرانی رسم کو یاد کر کے کبھی روتا ہوں، میں کیسا کٹھور باپ تھا کہ اپنے گود میں پیدا ہونے والی بچی جس کا گلا گھونٹ کر کے ہم نے خود قبر میں دفن کیا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بدولت اللہ نے ہماری روحوں میں تبدیلی عطا کی۔ اب ان صحابہ کا حال کیا تھا، ان کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، ایک خاتون جو مدینے کی یہودی عورت ہے، یمن جانا چاہتی ہے، انہی 2 نوجوان صحابہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگراں بنا کر کے بھیج دیا۔ وہ یمن تک چلی گئی خاتون، لیکن ان 2 جوانوں نے سر اٹھا کر اونٹ تک اس عورت کو دیکھا نہیں۔ مدینے سے لے کر یمن تک اس خاتون کو پہنچایا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس خاتون نے کہا، میں مدینہ تو اس لیے چھوڑ آئی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مسلمان کہیں میری عزت پر حملہ نہ کر دیں، میں اکیلی رہ گئی تھی، میرا خاندان نہیں تھا، میں یمن میں اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے آ گئی تھی، لیکن اے یمن والوں تم گواہ رہو، محمد کے جو غلام ہیں وہ عورتوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ میں نے پورے راستے بھر ان جوانوں کو دیکھا، ایک نظر اٹھا کر کے انہوں نے میری طرف نہیں کیا، اور مجھے جو ضرورت ہوتی تھی راستے میں ہر ضرورت کا میرا خیال کیا، لیکن کبھی نظر بھر کر مجھے دیکھا نہیں۔ اور وہیں سے وہ خاتون کہتی ہے، تم سب گواہ ہو جاؤ، جہاں میری عزت کی حفاظت ہے اسی دین میں میں بھی داخل ہوتی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا ریولیشن ہے، انقلاب ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہ آ سکی جو اتنا بڑا انقلاب لائی ہو۔ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب چند 100 کی تعداد تھی، 200 کے قریب مسلمان تھے، لیکن 10 سال کے اندر، 10.5 سال کے اندر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کا ایک ایسا سمندر جمع کیا جن میں سے ہر ایک آسمان کا مہ کامل بن کر نکلا ہے۔ ہر ایک صحابی اپنی جگہ پر عظمت والا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ میں اس ریولیشن کی بات کر رہا ہوں،
ہم پڑھا رہے ہیں، کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی دوسرا عالم دین ہوگا، اس نے پڑھایا ہوگا، شاگرد بنائے ہوں گے، لیکن سارے شاگردوں میں 4-5 پر وہ فخر کر سکتا ہے، 10-12 پر فخر کر سکتا ہے، میرے اتنے سارے شاگردوں میں چند لائق نکلے ہیں، یہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی استاد پروفیسر لے، اس کے شاگردوں میں چند ماہر نکل سکتے ہیں، چند قابل نکل سکتے ہیں، لیکن دنیا کا تنہا وہ استاد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے ہر شاگرد کو آسمان کا ستارہ ہونے کی اللہ کے رسول نے خود بشارت عطا کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک مشعل ہدایت ہے، ان میں سے ہر ایک کتنے ہیں وہ 10.5 سال کے اندر جو 200 صحابہ کی موجودگی میں آئے رسول تھے، 200 صحابہ کی موجودگی میں آنے والے وہ رسول جب وفات ہو رہی ہے میرے آقا کی، اس وقت 1,20,000 صحابہ موجود ہیں، 1,20,000 کے دلوں کے اندر موجیں مارتا ہوا عشق رسول کا سمندر ہے، رسول پاک پر جان فدا کرنے والے جذبے 1-2 کے اندر نہیں، 1,20,000 کے اندر ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ ریولیشن کیسا تھا، وہ انقلاب کیسا تھا؟ اللہ تعالی ہماری زبانوں میں وہ اثر دے کہ ہم روحوں کو تبدیل کر سکیں۔ جسم بدلنے والی جماعتیں بہت آئیں، جسم کو تبدیل کرنے والی بہت ساری تنظیمیں آئیں، اے اللہ ہمارے درمیان وہ کوئی قائد بھیج، ایسا کوئی شیخ ہو جو میرے چہرے کو نہیں میرے دل کو تبدیل کر دے۔ ہمیشہ دعا بھی یہی کرتے رہو، اس لیے کہ آج زمانہ فتن کا ایسا ہے کہ لوگ تمہیں ہر طرح سے اوپر سے بدل کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ڈسپلین کے اعتبار سے ہمارے سب کے کپڑے ایک ہو سکتے ہیں، ٹوپیاں ایک ہو سکتی ہیں، جوتے ایک ہو سکتے ہیں، ہم ظاہری زیب و زینت کو سنوار تو سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر سوسائٹی، تنظیم، کمیٹیاں، تحریکیں، تنظیمیں یہ سب کر سکتی ہیں، لیکن شاید و باید کوئی ایسا ہوگا جو رسول پاک کی درسگاہ کا پروردہ ہوگا، وہاں کا پلا ہوا ہوگا۔ وہ جسم ہو سکتا ہے نہ بدلے، لیکن روح کو دل سے بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا کے پاس پڑھنے والے، بیٹھنے والے صحابہ میں کچھ ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک کپڑا ہے، تہبند ہے، صرف ایک تہبند ہے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر تک نہیں۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جن کے پاس 2 لباس ہیں، سلے ہوئے نہیں، بغیر سلے ہوئے، جس طرح احرام ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہماری یہ قیمتی جبے اور ہماری شیروانیاں ان کی ایک تہبند کے برابر ہو سکتی ہیں؟ ان کے چادر تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ وہ سادے لباس میں ہی رہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ریولیشن، جو انقلاب لایا، وہ کپڑوں کا انقلاب نہیں تھا، وہ روح کا انقلاب تھا، روح کا انقلاب تھا۔ آپ دیکھیں 3 دن میں 1 مرتبہ 1 کھجور کی گھٹلی چوس کر رہنے والے ابو ہریرہ جب رسول پاک کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، علم کا اتنا ذخیرہ کہ آج شریعت اسلامیہ کے 80 لاکھ کے قریب مسائل حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیے ہوئے ہیں، حدیثیں ان سے روایت کی ہوئی ہیں۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آنے والے ایک صحابی رسول، حضور کے ایک شاگرد کا یہ حال ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی حضور کو زیادہ زمانہ انہوں نے نہیں پایا، بچپن میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آپ کی عمر غالباً 12-13 سال تھی جب حضور وفات پا چکے تھے، 13 سال کا یہ شاگرد، لیکن جب قرآن اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اے لوگوں، قرآن کا اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں، میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے علم کا سمندر عطا کیا، 13 سال کی شاگرد کے اندر علم کا وہ سمندر، اور حیدر کرار کی بات نہ پوچھو، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور پاک کے وہ پروردہ ہیں، قرآن پاک تو دور کی بات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے صرف اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو تفسیر اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے، 70 اونٹوں پر
یہ تفسیر رکھنی پڑے. ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے کون سے ذخیرے ان کے سامنے کھولے تھے, کون سے خزانے کھولے تھے. آج افسوس اسی بات کا, آج کی میلاد میں یہ کہنا چاہوں گا, بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں, اس رسول پاک کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا, لیکن 14 صدیوں کے بعد سب سے زیادہ جاہل اسی رسول کی امت نظر آ رہی ہے. سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی یہی قوم نظر آتی ہے. ان پڑھوں میں ہمارا شمار, نہ لکھنے والوں میں ہمارا شمار, اکثر تھمب امپریشن والے بہت ہمارے درمیان. یہ تو امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے نقش پر نہیں ہے, بلکہ وہاں تو یہ حال تھا کہ باہر یورپ کے لوگ رسول پاک کے شاگردوں کو دیکھ کر فخر کرتے تھے. وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑھنا جانتے تھے, عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا. جو رائٹس آف ایجوکیشن ہوتا ہے یورپ میں یہ تھا ہی نہیں. وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا, بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے, فرض قرار دیا. تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے, اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو گے, کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں, کتنی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں, یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے. آج حیرت کی بات ہے, ہم میں سے اگر 1000 ہوں تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا, یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی, جو مسائل جانتا ہو, لوگوں کو مسائل بتا سکے. ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے, انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لے, حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لے. حاطب اللیل اس کو کہا گیا ہے, رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے. جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے. حدیث پاک میں ملتا ہے. کیوں؟ رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں, لکڑیاں بھی رکھتا ہے, کنکر بھی, پتھر بھی, جو ہاتھ میں آئے, گوبر بھی, سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں, اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے. جاہل کی مثال ایسی ہے, حلال بھی کرے گا, حرام بھی کرے گا, واجب بھی کرے گا, مکروہ بھی کرے گا, سب کچھ کر جائے گا, اسے پتہ ہی نہیں ہے. جہالت اسلام کے لیے سب سے بڑا داغ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں, اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں. اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو, اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے, لیکن یہاں اتنا اپوز کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے. نہ جاننا, علم کا نہ ہونا, یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے. اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو. آج بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا, اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا, یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور جم بھی جاتا ہے. وجہ صرف اور صرف یہ جہالت. اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے بہرہ مند ہو, آج کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں, اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں ہیں, اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں ہیں, تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے. اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں, قرآن کی ساری تفاسیر, حدیث کی ساری کتابیں. اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے, ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں. خود میرے عزیزو, ہمارے پاس جو لائبریری ہے, ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا, 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں. جب ضرورت ہو کتاب کھولی, پڑھ لیا. زمانہ اتنا عروج پر آ چکا, یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا, عذر نہیں پیش کر سکے گا.
اے اللہ میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملا، اے رب میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا، تم تو عذر نہیں کر سکو گے، کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو، تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر لیے۔ عزیزان گرامی وقار، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا۔ اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں، لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے، لائٹ روشن کرو ہر جگہ نظر آنے لگی۔ اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں، حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے، علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے۔ کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے، دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں نے شروع میں اپنے تقریر کے یہی عرض کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بتوں سے آزادی دلا کر ایک خدا کی طرف لانا معمولی بات نہیں، لیکن رسول پاک نے یہ کام علم کے ذریعے فرمایا۔ علم کے ذریعے، جب بندے کے پاس علم ہو تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، جاہلوں سے کیا مناظرہ ہوگا، جاہلوں سے کیا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، وہ اپنی ہی ہانکتا رہے گا۔ لیکن جس کے پاس علم آ جائے وہ دلیلوں کو سمجھتا بھی ہے اور دلیلوں کو ایکسپٹ بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کیا، جب وہاں مکہ والے اور مدینے والے اس علم کو دیکھ رہے تھے جو رسول پاک کی زبان سے نکل رہا تھا، تب انہوں نے رسول پاک کی دلیلوں کو بھی ایکسپٹ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی آسانی سے سب اسلام میں نہیں آئے، بعض وہ صحابہ ہیں جو آمنا صدقنا کہہ کر آ گئے، لیکن اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے جانچا، پرکھا، امتحانات لیے کہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ برسوں سے تو پوجا چل رہی ہے، ماں باپ دادا دادی سب کر رہے تھے، انہوں نے اگر آج انکار کیا ہے تو دلیل تو دے کے پوچھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کے لیے کئی لوگ آئے ہیں، آپ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے خداؤں کا کیا برا ہے، ان کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علمی انداز میں ان کی اصلاح کی ہے۔ کیسے؟ بعض مقامات پر اپنے معجزوں کے ذریعے، بعض مقامات پر اپنے عقلی دلائل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، جب تم علم سے کورے ہو تو دوسرے کو کیا اسلام دے سکو گے، دوسرے کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکو گے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ہاں مٹکے خالی ہیں، گھڑے خالی ہیں، اور جو دشمن اسلام ہے وہ سمجھتا ہے ان کی زبانوں سے صرف جہالت نکلے گی اور کچھ نہیں۔ علمی طریقے سے رد ہو تو آج بھی دلائل کے سامنے دنیا مجبور نظر آئے گی، مجبور ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ریولیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ روح کا انقلاب لے آؤ، روح کی تبدیلی لے آؤ۔ چہرے بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ داڑیاں تو رکھ لیے لیکن ان کے روح کی گندگی جا نہ سکی، بعض لوگ امامے اور لباس تو صاف کر لیے لیکن اندر کے برے کرتوت جا نہ سکے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کنویں میں کتا مرا پڑا ہے، آپ نے پانی تو پورا خالی کر دیا، مرے ہوئے کتے کو اسی میں چھوڑ دیا، تو پھر جب جب پانی آئے گا اس کتے کی مرے ہوئی بدبو آتی رہے گی۔
یہاں لباس تبدیل کرنا، صرف داڑھی رکھ لینا، صرف امامہ پہن لینا یا صرف ظاہر کو سنبھال لینا اسلام کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود جو غلاظتیں ہیں، جو حرام کی خواہش کرتی ہے، جو تمہارا نفس برائیوں کی طرف توجہ کرتا ہے، اس چیز کو پہلے صاف کریں، پھر آپ جسم پر کچھ بھی کپڑا رکھیں، اللہ رب العزت تمہارے زبان پر اثر پیدا کرے گا، اس لیے کہ اب یہ بات زبان سے نہیں دل سے نکلے گی۔ آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاعر نے یہی کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا، صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بڑی تکلیف میں تھا، جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے، سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے، یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے خود کیا۔ پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ میں، کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہیں سے اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ صحابہ آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا۔ کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ عزیزان گرامی وقار، سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھیں، پھونک ماریں، کتنوں کا درد جائے گا۔ یہاں کیا ہے؟ زبان کی تاثیر ہے۔ جب دل اندر سے پاک ہو، زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے۔ محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں کی شکایت کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، آپ کچھ رحم فرمائیں۔ انہوں نے 2-3 ڈھیلے اٹھائے اور 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر کے دیا، اس کے ہاتھ میں دیا۔ تو بندہ کہتا ہے میں گھر لے کر گیا، وہ ڈھیلے تو دیکھا وہ سونے کے تھے، گولڈ تھے۔ میں نے بیچا، شادی کی، لیکن فارمولہ تو مل گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے گھر میں ڈھیلے اٹھائے اور قل ہو اللہ پڑھنے لگا، 1000 بار پڑھ لیا، ڈھیلا تو ڈھیلا ہی تھا، کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے دن وہ آیا محبوب الہی کے پاس، کہا آپ نے اس دن مجھے جو دیا تھا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل ہو اللہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا شیخ محترم؟ محبوب الہی نے کہا 3 بار پڑھا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ویسے ہی ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا جا پہلے اپنی روح بدل لے، ہر چیز بدل جائے۔ اپنا دل بدل لے، اللہ تیری زبان سے ہر چیز کو بدل دے گا۔ آپ کی تاثیر جو ختم ہوگی تو روح کے بدلنے سے۔ آپ نے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو غلاظتوں میں اگر رکھا ہے تو زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی، جو دلائل الخیرات شریف کے مصنف، وہ کہتے ہیں درودوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی۔ ہم سفر پر تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ٹائم ختم ہو رہا تھا، کنواں قریب میں تھا، وضو کرنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ہم پریشان تھے ساتھی لوگ۔ ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی آئی، اس سے کہا بیٹا تمہارا گھر قریب ہے تو بکیٹ کچھ لے آؤ، ڈول لے آؤ، پانی نکال کر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا پانی چاہیے آپ کو؟
वो गई उस कुएं के पास खड़ी होकर अपना थूक डाल दी, थूक दिया उसने, और पानी जोश मारकर ऊपर आया। उन लोगों ने वजू किया। सुलेमान जजूली फरमाते हैं मैंने बच्ची को रोक लिया, बेटा रुक जा, हम नमाज पढ़ेंगे, बाद में तुझसे बात करेंगे। नमाज के बाद उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता देता हूं, कौन सा वजीफा करती हो, कौन सा अमल करती हो, तुम्हारे थूक से कुएं का पानी ऊपर तक कैसे आया? वो बच्ची क्या कहती है, कोई वजीफा नहीं, मेरे बाप नेक है, उन्होंने सिर्फ इतनी तरबियत की है कि बेटा झूठ कभी नहीं बोलना, हराम कभी नहीं खाना, झूठ कभी ना बोलना, हराम कभी ना खाना, इन दो चीजों पर हमारा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुबान में असर रखा है। अजीजा निगरानी, ये करामात की दुनिया है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा करामात बाज औलिया को दी गई हैं, हर एक के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी करामत यह है कि कुएं का पानी बाहर आ जाए, समंदर का पानी हट जाए, ये करामात अलग हैं। मैं कहता हूं एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी करामत यह है तुम इधर से जुबान से एक कलमा बोलो, सामने वाले का दिल बदल जाए, उसके दिल में इनकलाब आ जाए, ये तुम्हारी करामत है, ये तुम्हारी करामत। लेकिन कब होगा? जब तुम खुद अपने आप को बदलने की सोचो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो फिक्र जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का, न हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा अरसा जो हमारे दरमियान रहा है पूरी कायनात में, मैं तेजी से आज सुना करके आपके सामने से बारगाह मुस्तफ़ा में इल्तिजा भी करूंगा। वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन 14 सदियां पहले, आज से 1400 से 42 चल रहा है, इसको और 53 मिला ले, इसको इसके साथ और 53 मिला ले, यानी तकरीबन 1495 के साल के करीब हो गया। इससे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज ही का दिन था जो फर्शे गीती पर तशरीफ लाए। वो आमिना का दुर्रे यतीम, वो अब्दुल्लाह का नूरे नजर, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो दुर्रे यतीम जब घर तशरीफ लाया तो ऐसा घर था कि बाप पहले से नहीं है, माँ अकेली है, मुआवजा देने की ताकत नहीं रखती, दाया के हाथ में दे दिया हलीमा सादिया को, ये कह करके कि 2 साल दूध पिलाएगी, उजरत की तमन्ना मत रखना, मेरे घर में माल की बड़ी शिद्दत की कमी है। इस बच्चे का बाप नहीं, ये यतीम बच्चा है। हलीमा सादिया ले गई, लेकिन बरकात पे बरकात उन्होंने देखा है। रसूल पाक को अपने गोद में खिलाया। हलीमा सादिया कहती हैं ये आम बच्चा नहीं था, इनके आते ही बनु साद की सारी बकरियों के थन दूध से भर चुके थे, और सारे बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते थे। हत्ता कि हलीमा सादिया की बेटी शैमा कहती हैं, शैमा क्या कहती हैं कि हमारे कबीले में, हमारे मोहल्ले में रिवाज था, रात के वक्त या शाम के वक्त सारी लड़कियां जो उनके उम्र की थी, शैमा के उम्र की थी, वो कहती हैं अपने अपने छोटे भाइयों को, जिसका भाई होता लेकर के आती थी, कंपटीशन चलता था। बहन अपने भाई को दिखाकर कहती किसका भाई ज्यादा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन अपने छोटे भाई की गोद में लाकर उसके नाक नक्शे बयान करती, अरे मेरे भाई की तो पेशानी बड़ी चौड़ी है, ये खूबसूरती की अलामत है। कोई कहती मेरे भाई की तो आंखें बड़ी झील जैसी हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन गोद में लिए हुए बच्चे को अपने भाई पर फख्र करती। और हज़रत शैमा कहती हैं जब इस मजमे में मैं मेरे भाई मोहम्मद को लेकर के आती, अल्लाह अल्लाह, वो कहती हैं सारी मेरी सहेलियां उठ खड़ी होती, कहती शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं, यह हमारा आपस का मुकाबला है, यह हमारा आपस का कंपटीशन है। तू कभी मोहम्मद को हमारे दरमियान ना ला, इसलिए कि इसके मुकाबिल में 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। यह बनु साद की खवातीन का कहना है। हजरत शैमा कहती हैं उस मुकाबिल में मैं कभी रसूल पाक को ले जाती
تو وہ ایکسپٹ نہیں کرتی، کہتی کہ شیما تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ وہ 2 سال کی عمر پاک میں حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی واپس مکہ لے آئیں اور حضرت آمنہ سے کہا میں نے 2 سال کا عرصہ آپ سے مانگا تھا لیکن 6 مہینے اور بڑھا کر کے دے دو، اجرت بھی نہیں چاہیے، معاوضہ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن حضرت بی بی آمنہ نے اپنے پاس اپنے صاحبزادے کو رکھ لیا۔ 2 سال کے عرصے میں گھر میں کتنے افراد ہیں؟ کون ہیں؟ باپ نہیں ہے، دادا ہے عبد المطلب، وہ بھی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں ہیں۔ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ ننیحال کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا۔ اس وقت جو یثرب تھا وہ حضور کا ننیحال بھی ہے، نانی کا گھر ہے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ گئے 6 سال کی عمر میں۔ جب حضرت عبداللہ کی ایک کنیز ام ایمن ساتھ میں ہے، کوئی نہیں، 3 لوگوں کا یہ قافلہ پیدل مکہ سے مدینہ گیا ہے، مدینہ سے واپسی ہو رہی ہے۔ مقام ابوا میں بی بی آمنہ بیمار ہوئی۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے بیمار ہوئی کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اسی راستے میں وہ رہ گئیں، اور اس کے بعد اپنے نور نظر کو قریب بلایا اور کہا اے محمد میری آخری سانسیں ہیں۔ 6 سال کی عمر پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھیں بند کی اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کی۔ وہ 6 سال کی عمر میں اپنی مقدس ماں کا جسم مبارکہ اٹھاتے ہیں، قبر میں دفن بھی کرتے ہیں اور اپنے والد کی کنیز کے ساتھ واپس مکہ آتے ہیں۔ اب کون تھا اس محمد عربی کے ساتھ؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ در یتیم، پوری کائنات کے یتیموں کا آقا بنا ہے، پورے یتیموں کا ماوا و ملجا بنا ہے، لیکن اللہ نے اسے در یتیم پیدا کیا۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب کون تھا سوائے ایک چچا کے، ابو طالب کے؟ اب کوئی نہیں تھا، آپ کی سرپرستی میں رہے۔ جہاں تک بات آتی ہے ابو طالب کی، میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ اے لوگوں اس اختلافی مسئلے میں کبھی بھی تیر مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ بعض لوگ ابو طالب کے کفر کے متعلق اصرار کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے، بعض لوگ ایمان کے متعلق، لیکن جو حقیقت ہے وہ اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جان سے زیادہ تربیت کی ہے، یہاں تک کہ مکہ والوں سے انہوں نے کہا تھا، جب رسول پاک نے اعلان نبوت کیا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب نے آ کر کہا ابو طالب اگر یہ تیری نگرانی میں نہ رہے تو ہم اس کا کچھ سے کچھ کر دیں، تو محمد ہمارے حوالے کر دے۔ جانتے ہو ابو طالب، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سرے سے کوئی آدمی ان کو بالکل کافر مشرک گردانے، میں کہتا ہوں کف لسان تو کرو، زبان کو روک تو لو، جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ حضور کے چچا ہیں لیکن عشق کی بات تو دیکھیں، وہ مکہ والوں سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی محبت کرنے والا ہی یہ جملے کہہ سکتا ہے۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا اے مکہ والوں سن لو، تم اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ ابو طالب کے الفاظ تھے جو رسول پاک کے لیے انہوں نے فرمائے تھے۔ میں ادب سے کہتا ہوں لیکن پھر ساتھ میں ایمان و کفر کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ اس پوری قوم کو نہ جنت دینا ہے نہ دوزخ دینا ہے، نہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے نہ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ ابو طالب جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ نہ اعلیٰ ملائکہ میں سے ہیں ہم، نہ فرشتوں میں سے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے یہ فیصلہ، ہر ایک کے جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ بہرحال 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے رسول پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا، ایسا
मुझे बताओ अबू तालिब पर जब भी बातें आएं अदब के साथ कहो, अदब के साथ कहो। मैंने अबू तालिब को बहुत पढ़ा है, वो रसूल पाक को छोड़कर एक लम्हा भी नहीं रहते थे, एक लम्हा नहीं रहते। 12 साल की उम्र में जब उन्हें यमन की तिजारत पे जाना था, अबू तालिब ने इन्हें छोड़ा नहीं, रसूल पाक को तिजारत के सफर में साथ ले लिया। बीच रास्ते में एक जगह पड़ा हुआ, वहां एक राहिब था, ईसाई राहिब, और उसने देखा, चेहरे पाक को देखकर अपनी किताबों में पड़ी हुई सारी अलामतें देख लिया, उसने मेहमान बना लिया। अबू तालिब से पूछा तुम कहां से आ रहे हो, कौन सा खानदान है? जब उन्होंने बताया तो वो राहिब कहता है, बुहैरा राहिब, ऐ अबू तालिब मेरी बात सुनते हो तो सुन लो, जो तुम्हारे साथ बच्चा तुम्हारा भतीजा है, ये अल्लाह का सबसे आखिरी रसूल होगा, ये सबसे आखिरी रसूल होगा। तुम जा रहे हो शाम या यमन, वहां यहूदी इसके जानी दुश्मन होंगे, वो बच्चे को मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, लिहाजा तुम अपनी तिजारत का सामान यहीं बेच दो और वापस मक्का ले जाओ। अबू तालिब ने सिर्फ रसूल पाक की जान की हिफाजत के लिए पूरा तिजारत का काफिला वहां बेच दिया, वापस मक्का तशरीफ लाए। अबू तालिब ने 25 साल की उम्र तक रसूल पाक की ऐसी तरबियत करते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश में उन्होंने कोई फिरोगुजाश नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा। जब आपकी उम्र 25 साल की हुई, मेरे आका की शादी की उम्र है, ये शादी की उम्र है, रसूल पाक को सामने से पैगाम आया बीबी खदीजतुल कुबरा का, जो मक्का की ताहिरा थी। लोग कहते होंगे मालदार से शादी किया, बल्कि आपको ये मालूम नहीं, पूरे मक्का में हजरत खदीजा का एक लक़ब मशहूर था, ताहिरा उनको कहा जाता था। हुजूर के पास जब उनका पैगाम निकाह आया, आपने एक्सेप्ट किया। आप सोचें 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून से निकाह करने वाला सिर्फ औरतों का दिलदादा नहीं हो सकता, वो भी बेवा औरत, 2 शोहर उनके हो चुके थे, इससे पहले इंतकाल कर चुके थे। तीसरे शोहर मेरे आका हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शादी हो रही है। शादी का जो खुतबा निकाह है कोई और नहीं, अबू तालिब ही पढ़ रहे हैं। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा, खुतबे के अल्फाज भी देखें, कहीं एक शिरक नहीं, कहीं एक कुफ्र नहीं, बल्कि अल्लाह की हम्द व सना है, रब्बे जुल जलाल की तारीफ व तौसीफ है। उसके बाद रसूल पाक की तारीफ भी उस खुतबे में मौजूद है, वो खुतबा आज भी मौजूद है, किताबों में लिखा हुआ है। अबू तालिब ने जो रसूल पाक के निकाह में खुतबा पढ़ा था, कोई और नहीं पढ़ा, चचा ने खुतबा पढ़ा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए फिर सारे मजमे में कहा, ये मेरा अजीज जान भतीजा मोहम्मद है, इससे ज्यादा शरीफ पूरे मक्का में तुम ला नहीं सकोगे, इससे ज्यादा हसीन तुम पूरे अरब में ला नहीं सकोगे। उसके बाद कहा, मोहम्मद का जो महर तय पाता है वो अबू तालिब के माल से जाएगा। खदीजतुल कुबरा को जो महर दिया गया रसूल पाक का, वो भी अबू तालिब के माल से दिया गया है, रसूल पाक के उस चचा के माल से। अब ये जिंदगी है पाक, अज़दवाजी जिंदगी है। मेरे आका सैयदा खदीजा के साथ 25 साल गुजारते हैं। 50 साल की उम्र मुबारका जब मेरे आका की हुई, यानी 40 साल की उम्र पाक जब थी, तब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, ए रसूल आप ऐलान कर दें, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, बुतों की इबादत छोड़ दो, एक खुदा की इबादत की तरफ आओ। ये हुजूर की 40 साला जिंदगी में जो इनकलाब आया, अब मक्का वालों की यहां से सितम जरीफियां शुरू हुई। मेरे आका ने सबको जमा किया मक्का के एक सरजमीन पर, मैदान में पूछा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? सबों ने कहा, तुम आज तक कभी झूठ नहीं बोले और कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। हुजूर ने फरमाया, ऐ मक्का वालों, अगर मैं ये कह दूं इन पहाड़ों के पीछे एक फौज छुपी है जो तुम पर हमला करना चाहती है, क्या मेरी इस बात पर यकीन करोगे? सारे मक्का वालों ने एक जुबान होकर कहा, आज तक कभी आपने झूठ कहा नहीं, अगर आप कहते हैं कि फौज है, हम उसको भी मानेंगे, हम उसको भी यकीन के साथ तस्लीम करेंगे। हुजूर ने फरमाया, जब मेरी बातों पर इतना तुम्हें यकीन है तो सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, अल्लाह एक है, खुदा एक है, माबूद एक है, मसजूद एक है, हर एक के सामने सर झुकाना ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, और मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, उसकी तरफ से अखलाकी तालीमात ले आया हूं, तुम्हारी रूहों को बदलने आया हूं। जब मेरे आका ने फरमाया, सारे मक्का वाले नाराज हुए,
सिवाय हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कोई उस मैदान में ईमान लाने वाला नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की इब्तिदा सिर्फ दो लोगों से शुरू हुई, एक हजरत अली से, दूसरे हजरत खदीजा से। कभी नाउमीद मत हो, अपनी दावत असर कितना रखती है ये अल्लाह के ऊपर छोड़ो, बोलना सीखो। आज नहीं से आज ना सही, कल मौला ताला तुम्हारी इस दी हुई दावत को पाए तकमील तक जरूर पहुंचाएगा। दो लोगों से दावत शुरू हुई, एक अली से, एक खदीजा से, लेकिन वो दावत आज कहां को पहुंची है? आज तकरीबन पूरी दुनिया में 2.25 अरब लोग, 180 करोड़ की तादाद में मुसलमान जी रहे हैं। वो दो लोगों से शुरू होने वाली दावत 200 करोड़ को पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा सैले रवा है कि थमने का नाम नहीं लेता। वो दावत रसूलुल्लाह की जो मक्का की उन चोटियों से निकली थी, फारान के उन पहाड़ियों से निकली थी, आज तक जिंदा है और सुबह क़यामत तक ये दावत जिंदा ही रहेगी। आज मैं आपको बताऊं मुख्तसर सी बात, ये जो आज फ्रांस, अमेरिका, यूरोप जो इनके अंदर जो खलबली है, बेचैनी है और वक्तन फवक्तन ये गुस्ताखी करना, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आतंकवाद से जोड़ना, टेररिज्म से जोड़ना, क्यों हो रहा है ये सब? जानते हैं आप, एक पेट का दर्द है। किस बात का? ये मैं नहीं कहता, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो एक्स प्रेसिडेंट है इससे कबल का, उसने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोविंग वाला कोई रिलीजन है तो वो इस्लाम है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है। सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई दीन दुनिया में फैल रहा है तो इस्लाम है। यूरोप के मुतालिक तो तादाद आंकड़े भी मिलते हैं, पर डे वहां 400 लोग इस्लाम में आ रहे हैं। ये हालत देख करके वो घबराए हुए, इसलिए कि डेली के 400 के हिसाब से जब वो गिनती बनाते हैं, हमारी है कितनी पॉपुलेशन, अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा, एक वक्त आएगा कि हम माइनॉरिटी हो जाएंगे, ये मेजॉरिटी में आएंगे, हम तो गुलाम होंगे, तख्त इनके पास आ जाएगा। ये जो सबसे तेजी से इस्लाम के फैलना यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे इलाकों में, खुद फ्रांस की हुकूमत ये अच्छी तरह से जानती है। उनके यहां मुसलमानों की तादाद चंद सालों पहले क्या थी और आज क्या है? चंद सालों, 20 यानी 10 साल या 20 साल की आप वहां के रिकॉर्ड्स निकाल करके देखो, आज 60 लाख मुसलमान हैं। उन्हें मालूम है अब मेयर भी ये बनेंगे, वहां की पार्लियामेंट की सीट पर भी ये खड़े हो रहे हैं। यही हाल यूके में है, यही हाल अमेरिका में। ये जो खौफ है सिर्फ और सिर्फ यही खौफ इन्हें सता रहा। और एक बात मैं बता दूं, पूरी दुनिया के जितने भी मजहब हैं, पूरी दुनिया के जितने रिलीजियंस, इनमें सबसे ज्यादा अपने मजहब पर अगर कोई प्रैक्टिस करता है सिर्फ मुसलमान है, सबसे ज्यादा। अगरचे आप हमारे जमात में बेनमाजी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मेरा चैलेंज, मेरा दावा है, यहूदी हो, ईसाई हो या बुद्ध हो, हिंदू हो, इनके यहां इनके रिलीजियन की प्रैक्टिस का मतलब जैसे हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारी ज़कात, हमारा हज, ये प्रैक्टिस है, इस्लाम की एक्टिविटीज है। उनके मज़ाहिब में जो प्रैक्टिस हैं उनकी, उनमें बहुत कम है अमल करने वाले। आज यूरोप में एथिज्म बहुत फैल चुका है। एथिज्म क्या है? कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह नहीं, मुआज़ल्लाह रब्बिल। ये कसरत से वहां फैला है। और कौन एथिस्ट बन रहा है? ईसाई एथिस्ट बन रहा है, ज्यूज एथिस्ट बन रहा है। जो पहले किसी और रिलीजन में थे वो एथिस्ट बन रहे हैं, यानी कोई खुदा नहीं, हम खुदा को मानते ही नहीं। आज बहुत ज्यादा वो लोग भी फैल रहे हैं। दो खतरे हैं। और मुसलमान कितने एथिस्ट बन रहे हैं? तो कह रहे आटे में नमक के बराबर भी नहीं। 100 में 2 लोग भी एथिस्ट नहीं बन रहे मुसलमान, इसलिए कि ये अपने रिलीजन पर, अपने मजहब पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। दूसरों के यहां हफ्ते में 1 बार इबादत है, लेकिन मुसलमान के यहां दिन में 5 मरतबा है। ये
अजान सुनता ही रहता है, सजदे करता ही रहता है। इस्लाम ने एक दिन भी इसे छुट्टी नहीं दी। हमारे हफ्तों में कोई संडे नहीं आता नमाज का, कोई ऐसी चीज, हत्ता के बीमार के लिए भी छुट्टी नहीं दी। सबसे ज्यादा अपनी प्रैक्टिस जो करता है, मिसाल के तौर पर आपको अकली तौर पर मैं समझाने के लिए कहूंगा, जो बंदा जिम करता है उसे मालूम है डेली अगर वर्कआउट जारी है तो उसका जिस्म सलामत है। चंद दिन अगर छोड़ देगा तो इधर उधर फैल जाएगा। होता ही यही, सबको मालूम। जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता रहता है वो अपनी फील्ड पर जमा रहता है। तो जो मुसलमान नमाजों के साथ हैं, ज़कात के साथ हैं, रोजे हर साल हैं इनके, ज़कात हर साल हैं, 1000 रुकावटें आए, साल में 40 लाख का मजमा अरफात में फिर भी जमा होता है। तो ये जो इस्लाम की प्रैक्टिस है मुसलमानों की, ये खलबली मचा रहे हैं। दूसरे किसी रिलीजन में इस कदर अमल नहीं देखा जाता, और एथिस्ट भी ये नहीं बन रहे। उनके जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, या तो इस्लाम में जा रहे हैं या एथिस्ट हो रहे हैं। अन करीब उन्हें ये खतरा महसूस होने लगा कि इसी तरह ये छोड़ दिया जाए तो ये जो आज तालाब की शक्ल में यूरोप में है, कुएं की शक्ल में फ्रांस में है, कल ये समंदर की शक्ल बन जाएगा और फिर सबको बहा ले जाएगा। इसलिए चाहते हैं कभी इनके नबी के कार्टून बनाओ, कभी कुरान पर हमला करो, कभी इस्लाम पर, और लोगों को दहशतगर्द बना करके इनके खिलाफ गम और गुस्सा आम लोगों में डालो। लेकिन हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। बाज मुसलमान चेहरे ये पकड़ते हैं, जैसे उसामा बिन लादेन को पकड़ा और पूरी दुनिया में बताने की कोशिश की, दाढ़ी वाला अमामे वाला आतंकवाद होता है, टेररिस्ट होता है। लेकिन हैरत की बात है, आपको मैं बताऊं, 9/11 के बाद, 2001 के बाद अमेरिका की हिस्ट्री में देखा गया, इससे 100 साल पहले, 100 साल के रिकॉर्ड में उतने मुसलमान नहीं हुए थे जो 10 साल के अंदर हुए। 10 साल के अंदर हुए इतनी तेजी। जब बार बार कहा गया आतंकवाद है, यह आतंकवाद है, तो बेचारे जो कभी इस्लाम को जानते नहीं थे, उन्होंने कुरान उठाना शुरू किया, सीरत मुस्तफा पढ़ना शुरू किया। देखते तो हैं सही, क्या कुरान हकीकत में टेररिज्म सिखाता है? क्या मोहम्मद आतंकवाद सिखाते थे? जब वो पढ़ते हैं तो फिर कहते हैं इस्लाम की फितरत में वो कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो दावत मुकम्मल होकर रहेगी, अगरचे काफिर और मुशरिकीन नापसंद करें। 40 साल के बाद से लेकर 53 साल तक मेरे आका मक्का मुकर्रमा में रहे, मुसीबतें भी झेली, मशक्क़तें भी उठाई, और लोगों के 1000 तरीके के ताने भी बर्दाश्त किए। 53 साल के बाद मेरे आका ने हिजरत फरमाई मदीने तैयबा। मदीने आने के बाद सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर हुई, सहाबा को भाई भाई बनाया, और उसके बाद जो मदीने के खिलाफ आवाज उठा था उसके खिलाफ मेरे आका ने तलवार भी उठाई। जंगे बदर हुई, जंगे ओहद हुई, जंगे खंदक हुई, जंगे हुनैन हुई, जंगे तबूक हुई, और जंगे मौता हुई। ये वो जंगे हैं जो दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ मेरे आका ने की। तकरीबन 25 या 26 गज़बात हुए, जिसमें 18 में तो खुद मेरे आका तशरीफ लेकर गए, और ये 10 साल के अरसे में ज्यादा से ज्यादा जंगे हुई। जो रसूल मक्का छोड़कर निकले थे रात की तारीकी में, 2 लोग, अबू बकर सिद्दीक और रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, 2 लोग निकले थे। 6 साल गुजरे थे, 6 साल मदीने में। 7वें साल वही रसूल, वही सिद्दीक अकबर मक्का की तरफ वापस आ रहे हैं, हज करने, उम्रा करने की नीयत से। लेकिन कितने लोग हैं? 10,000 की तादाद में आ रहे हैं। कोई कत्ल किताल नहीं, कोई जंगो जिदाल नहीं, फातिह की शान से आए, खाने काबा में दाखिल हुए, बुतों को निकाला, पाक किया, और कहा आज मोहम्मद अल्लाह का रसूल खाने काबा को पाक कर रहा है, और सुबह क़यामत तक अब यहां शिरक नहीं होगा, बुत परस्ती नहीं होगी। काबे को बनाया मुतहर ये रसूल पाक ने। अब उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 10 सालों के अंदर कितने गज़वात किए। वो आखिरी साल था मेरे आका का, जब 10 हिजरी थी, हुजूर ने ऐलान किया
جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں۔ یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے۔ میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ، یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبۃ الوداع، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا۔ وہ آخری خطبہ آج پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے۔ اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا۔ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ آخری خطبہ ہوا۔ اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو، یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھی جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا۔ اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 11ویں ہجری تھی، جب 12 ربیع الاول تھی، بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت عزرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا۔ ملک الموت حجرے پاک میں داخل ہوئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے، ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے نزع کا وقت، جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے پاس، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے، یہ وہ حالت ہوتی ہے نزع کی۔ لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی ہی، واہ امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، کیا وہ نزع اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے، آخری جملے میرے آقا کے الصلاۃ الصلاۃ، نماز
نماز اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو. اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی. میرے آقا کے لبہائے مبارک بند ہو چکے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، تب بولیں گے. کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے. اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ. اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے. حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا ابا جان؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے. حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا. میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی. وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں. حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی. حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی. حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا. جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر زیارت کی. صحابہ کی کیا کیفیت رہی؟ 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر. وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں. صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی؟ یہی کیفیت تھی. حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے. انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں. حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے. حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا. جماعتیں آتی رہیں، پڑھتی رہیں، ملائکہ نے جنازہ پڑھا. بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، حضور کو پسند تھی. لحد مبارکہ میں رکھا گیا. اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے. فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی. ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لیں، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے. حضرت عباس کہتے میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لی امتی فإنہم لا یعلمون. اے مولا میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی. اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی. یہ آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے اے امتیوں، کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے یہ سوچا کہ ان کو کہ رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے صلہ دے دیا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا. قبر مبارکہ بند کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن لحد کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل بنا. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. وہ قبر اطہر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی ٹھنڈک ہے. وہ ہرا گنبد جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر اپنی جگمگاہٹ بکھیر رہا ہے، وہ کروڑوں عاشقوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے.
ہمارے دل کا سکون ہے۔ اے میرے عزیزوں، آج ہم جئیں گے تو اسی امید کے ساتھ، اسی آس کے ساتھ، میرے آقا نے